مجھ سے نا ایک پیشنٹ نے پوچھا کہ وہ آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی تھی کہ ڈائٹ کا ذہنی ہیلتھ سے کیا لینا دینا. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنا سوزش والا کھانا کھائیں گے اتنے دماغ میں بھی سوزش بڑھے گی. بالکل. تو آپ جو کھاتے ہیں یو آر وٹ یو ایٹ، جو آپ کھا رہے ہو آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے. تو یہ لوگوں کو نا بالکل اس بات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو غذا ہے یہ ہمیں خراب کر رہی ہے. وہ آپ کی بات ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں کہ اندر کا موسم آپ ٹھیک کریں، باہر کے سب موسم خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اندر کا موسم خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایشوز ہوتے ہیں، آپ کا میٹابولک سسٹم، اور یہ آپ کے پھر سر کے اوپر بوجھ وغیرہ بنتا ہے. اور دوسرا، میں کل بھی ایک ریلیٹیو کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو اسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہا تھا. اصل میں اس چیز کو نا ایز اے تبلیغ لے کر چلتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ میں جب اسی سے گزر رہا تھا تو یقین کریں میں ان لوگوں کو بھی دعا دیتا ہوں کہ بلکہ کہتا ہوں اللہ سب کو خوش رکھے، کسی کے لیے کوئی برا. لیکن بہت سے لوگ پھر آپ کو اگنور بھی کرتے ہیں. سر اس ٹائم پر میں کہتا تھا یار کسی کوئی سائیکولوجسٹ کا بتائیں، کوئی سی بی ٹی لے لے، کوئی اس طرح سے کوئی سیشنز وغیرہ لے لے کوئی. تو بس وہ لوگوں کو شاید اس طرح سے وہ نہیں لیتے تھے. میں کہتا چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں نہ کہیں سے رستہ نکل آئے گا. اور باقی جو جیسے ہم ڈائٹ کا بتا رہے ہیں، بات کریں تو ڈائٹ میں اصل میں لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور اچھا، اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اندر کی بھی ہوتی ہے. اگر آپ متلاشی ہیں نا، اگر آپ تلاش صحیح ہو نا آپ کی، تو اللہ آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا. یقین کرے سر، اگر آپ اس چیز کی تلاش میں چلیں، میڈیسن لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی ٹیمپریری نہیں. اور اسی چیز نے الحمدللہ مجھے کافی ہیلپ کیا، کیونکہ میں مطلب یہ کہ اس چیز پہ اڑ گیا. میں نے کہا میں نے میڈیسن نہیں لینی، اسی طرح سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ میرا گمان تھا نا اس طرف، اللہ سے اچھا گمان تھا، اللہ نے مجھے اسی طرف ریکوری دی. باقی بس اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہ کہ سب کو چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، کیونکہ 5-10 ہزار 20 ہزار کے میڈیسن لیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہاسپٹلز میں ادھر اتنا رش بھی ہوتا ہے، تکلیفیں الگ اٹھانی پڑتی ہیں. تو اس سے اچھا آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں. کون سے کوئی اتنے آپ کو زیادہ مشقت کا. اب دیکھیں میں 24 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ میں اپنے خود کو دیتا ہوں، اس میں اچھی خاصی اسٹرینتھ ایکسرسائز. اور اس میں اسٹرینتھ ایکسرسائز کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں ہے میں پراپر جم جاتا ہوں. میں جم نہیں گیا، میں آپ صحیح بتاؤں کہ گھر میں ہی آپ نے سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے ڈمبلز، ماشاءاللہ. ریزسٹر بینڈس اور راڈ، اور اس کے ساتھ کچھ پلیٹس. وہ بس آپ کو تھوڑا سا آنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے کرنی ہے. اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری. کسی استاد سے آپ پوچھ لیں، ٹرینر سے آپ لے لیں. تو باقی جو ہے نا آپ کی ریکوری انشاءاللہ. آپ کی اس ویڈیو سے نا میں جو ایک میسج دینا چاہتا ہوں نا کہ ہمیں اب ضرورت ہے ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی. کیا میں اچھا کھاتا ہوں؟ کیا میں ایکسرسائز کرتا ہوں؟ کیا میں کاؤنسلنگ سیشنز لیتا ہوں؟ کیا میں وائٹامنز لیتا ہوں؟ کیا میں خود سے محبت کرتا ہوں؟ ڈیفینیٹلی ان سارے سوالوں کے جواب جب یس میں ہو جائیں گے نا، اپنے وجود کی توحید کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ضروری ہے. بالکل. اس میں جو ہے نا وہ سیشنز جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. جو سیشنز ہے، اس سیشنز میں ایک بات مجھے یاد آئی ڈاکٹر اسد صاحب سے جب میری ہو رہی تھی آن لائن، تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی نا. انہوں نے کہا کہ یار آپ فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ پیچھے سواریاں بیٹھی ہیں، اور رستے میں وہ سواریاں جو ہے نا آپس میں لڑ پڑتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا تھوڑا چھوڑا ادھر ادھر گاڑی روکنی. انہوں نے کہا گاڑی نہیں روکنی، ان کو آپ رہنے دیں، آپ نے اپنا سفر جاری واہ رکھنا. واہ واہ، کیا بات. کیونکہ اگر آپ رکیں گے اس چیز میں پھنسیں گے تو سفر رک جائے گا. اور اس چیز کا یہی ہوتا ہے، یقین کریں جب آپ کو یہ سمٹمز تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اور آپ ہمت ہار کر اگر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کو اور بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو پھر اس کے لیے میرا یہ تھا کہ ایک تو تھوڑا پھر یہ سوشل انزائٹی کا بھی بیچ میں آیا تھا، اور پھر مسجد جا کے نماز پڑھنا اس سے بھی تھوڑا سا ہو رہا تھا. لیکن پھر میں نے ایک چیز کی، ایک چھوٹی سی ڈائری لی، اس کے اندر خود کو میں ٹاسک دینے لگ گیا کہ آج میں یہاں تک یہ کروں گا، آج میں نے یہ کرنا ہے. 3 سے 4 یا 5 ٹاسک خود کو دے کر یہ کرنا ہے میں نے، اور وہ میں اچیو کرتا تھا آہستہ آہستہ. تو اس طرح سے جو ہے نا پھر یہ ریکوری پاسبل ہوئی. وہی گاڑی والی بات آ گئی. اگر میں سمٹمز کو لے کے بیٹھ جاتا، جو سب سے زیادہ جو سمٹم جو مجھے جو ڈسٹرب کر رہا تھا وہ آف بیلنس والی فیلنگس تھی. آف بیلنس یہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھا، اور مجھے
بہت زیادہ مشکل بھی ہو رہی تھی کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن میں اس کو پھر بھی اگنور کرتا کیونکہ مجھے پتہ تھا اس چیز کو اگنور کرنا، اس کو اسٹریس کو، اور جیسے آپ کہتے ہیں اسٹریس سے وہ ضد نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، مینیج کرنا ہے۔ اور یہ جو چیز مجھے سمجھ آئی نا اس چیز کی سائنس، جو انزائٹی کی ریکوری کی جو سائنس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پر جب جاتی ہے تو آپ کی باڈی ڈبل انرجی یوز کرتی ہے۔ جیسے ایک نارمل انسان کی فار ایگزامپل 50% اس کی انرجی استعمال ہو رہی ہے، آپ کی جو ہے نا میں کہتا ہوں 70 80 90%، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو آپ فائٹ اینڈ جب ہر خوف کا عالم ہے نا، خوف، میں اس کو ایسے کہتا ہوں جتنا انسان کو خیالات تھکاتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں کوئی تھکاتی۔ چیز نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے نا ویٹ بھی آپ کا لاس ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے مسلس بھی لاس ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے، آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بیسٹ ایک تو ڈائٹ کا آپ لوگ دیتے ہیں الحمدللہ، بڑا بہترین ڈائٹ پلان، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کا بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ وائٹامنس، کیونکہ جو باڈی میں جو کمی بیشی آئی ہوئی ہوتی ہے کافی ٹائم سے، اگر آپ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو وائٹامنس کے تھرو آپ ریکوری بہت اچھے سے ہو جاتی ہے، اور ساتھ سائیکل، مطلب ایک پورا پراپر جو ہے نا طریقے سے آپ ریکوری کرواتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ بس لیکن اس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، میں جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ سائیکیٹرک میڈیسن، میں نے کہا نہیں یار یہ اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ علاج اس آپ کو جو ہے نا پراپر، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہے۔ وہ یو ایس اے کے ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بڑا پیاری مثال دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی انگزائٹی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو اگر وقتی طور پہ میڈیسن دے بھی دی تو میڈیسن -100 سے آپ کو وقتی طور پہ 0 پہ لے آئے گی، 0 سے 100 پہ آپ نے اپنے آپ کو خود لے کے جانا ہے، ایک اچھے استاد کی زیر نگرانی، تھرو ڈائٹ، ایکسرسائز، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، اسی پروسیس میں میڈیسن بھی چھوٹ جاتی۔ بالکل، لوگ بس صرف میڈیسن پہ چل رہے ہوتے ہیں، میڈیسن پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے نا۔ اور سائیکیٹرک کا میں تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے ذریعے تھوڑا سا یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے، جتنے بھی سائیکیٹرک اگر سن رہے ہیں یہاں سے میری وائس جہاں تک جا رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ڈائٹ کے اوپر بھی دیکھیں۔ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ ٹھگ سے میڈیسن نہ لکھیں سائیکیٹرک کی، آپ اس کو دیکھیں، ان کو تھوڑا سا اسی طرف بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ تھوڑا سا اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف جائیں، ڈائٹ کی طرف اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں۔ کیونکہ میں ایک دو کے پاس گیا تھا، وہ ایک فرینڈ کے تھرو میں ایک ہاسپٹل گیا، مجھے پتہ نہیں تھا وہ تو کوئی پاگلوں کا ہی ہاسپٹل تھا، میں نے کہا یار نہیں کدھر آ گیا، تو میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگین میں اب وقت کی ضرورت ہے، یہ آپ کا بڑا پیارا میسج ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ نیوٹریشن، ایکسرسائز کے اوپر کام کریں۔ اس دن ایک 13 سال کی بچی کو اینٹی ڈپریسنٹس دیے ہوئے، میں نے اس دن سیمینار پہ میں نے یہ ساری بات کی، میں نے کہا کہ بھائی اس بچی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈائٹ، کہتی ہے جنک فوڈ کھاتی ہوں، میں نے کہا ایکسرسائز، کہتی ہے بالکل نہیں کرتی، میں نے کہا اسکرین ٹائم، کہتے ہیں موبائل سارا دن یوز کرتے رہے۔ مطلب ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر آپ بچی کو 13 سال کی بچی کو اینٹی ڈپریسنٹس لکھ رہے ہیں، تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں کو شروع سے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے ڈیفینیٹلی۔ اور جس زمانے میں ہم اس وقت ہے نا سر، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا رواج بن چکا ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا اور یہ جنک فوڈز کا، اور اس چیز کو لے کر چلو ہم تو اس ٹائم پر پیدا ہوا تھے جب یہ چیزیں اتنی زیادہ عام نہیں تھی۔ ابھی تو وہ جیسے آپ موبائل سے آپ آرڈر کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے قریب آ کے آپ کو، میں تو اس کو کہتا ہوں زہر سمجھتا ہوں، بالکل آپ کو صحیح، زہر آپ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کہ اس چیز کو کافی جو ہے نا دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ینگ ایج میں آپ کو فیل نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا۔ جب آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں، 40 سے اوپر جاتے ہیں، تو یہ کمپلیکیشن جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جتنا جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ جو ہے نا کافی بہتری ہو جائے گی۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے قرآن میں، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات اگر آپ کھول کے پڑھیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ترجمہ کریں آخر تک، تو کیا بہترین ترجمہ۔ اکثر آپ بھی اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ اللہ اس انسان پر، جس کا مفہوم اس طرح سے ترجمے کا کہ اللہ اس انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، سبحان اللہ، تو بس بات ختم۔ سبحان اللہ۔ جب میرا اللہ مجھے میری جو برداشت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دے رہا، تو میں پھر ڈر کس چیز سے رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کی، اور ہم تو بہترین امت ہیں. اور یہاں اگر ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہیں نا، یقین کریں وہ آپ کو ریکوری میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، کوئی ایسا انسان میرے خیال میں تو کوئی ایسا انسان نہیں جس سے کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو. پیغمبر آئے، سب آئے، اور چاہے جن کی عمریں بہت زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر، اور پھر لیکن تکلیفیں سب نے دیکھی ہیں. کیونکہ یہ دنیا تو بس وہ کہتے ہیں کھیل تماشا ہے، آزمائش کا گھر ہے. اور اس مختصر سی دنیا میں جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا. مطلب خواب جیسی زندگی، اور اس میں بھی ہم ڈر ڈر کر خوف اور اس سے گزاریں تو کیا ہم نے کیا جیا. تو یہ چیز جب میرے مائنڈ میں آتی تھی تو پھر میں، چونکہ سمٹمز تو تھے کافی تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی باڈی بڑی عجیب طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور میں یہاں کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے خود پر کہ دن میں 4-5 مرتبہ میڈیکل اسٹور جانا، یا بی پی چیک کر لیں اور یہ چیک کر لیں وہ چیک کر لیں. وہ بھی عموماً پھر میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ جو میڈیکل اسٹور والا ہے، میں نے کہا شاید وہ فری میں کوئی چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں نا، بی پی وغیرہ. تو میں کہتا تھا ان کو، میں کو یار آپ مجھ سے منتھلی لے لیا کریں تو میں بلڈ پریشر چیک کر لیا کریں. لیکن جب آپ ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ایک خواب کی طرح لگتی ہیں. واہ. اور اس میں جو سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا، وہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ آرام کے چکر میں ہم بے آرام ہو رہے ہیں. یقین کریں سر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بس وہ بیمار ہوتے ہیں فوراً سے میڈیسن اس طرح یوز کرتے ہیں جیسے بچے کینڈیز یوز کرتے ہیں. اور اب میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں، اس دن بھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے خیال سے کوئی 8-9 مہینے ہو گئے تقریباً، اس میں نے کوئی 10 ٹیبلٹس میں نے نہیں لی ہوں گی الحمدللہ. یہ ایلوپیتھک کی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت ہو، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ چیسٹ انفیکشن، اس طرح کی کوئی. بالکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنے 18-19 سال کے ایج میں تھا، اتنا انرجی لیول. اور یہ کس چیز سے؟ یہ مشقت کی وجہ سے. تو اب میرا یہ تھا، اچھا اس میں تھوڑا سا ایک چیلنج مجھے اور بھی بیچ میں آیا، کیونکہ سٹریس لیول ہائی تھا کافی، اور شروع میں مجھ سے ایکسرسائز بھی تھوڑا سا نہیں ہو پا رہی تھی. اور پھر وہ میں تھوڑا سا اپنے طرف سے میں کوشش کر رہا تھا، اور ڈائٹ کا بھی تھوڑا سا، پھر چونکہ میں آپ کی ٹیم سے پوچھتا رہتا تھا، اور اس میں پھر یہ تھا کہ تھوڑا جو پری ڈائبٹک رینج تک میں چلا گیا تھا سٹریس کی وجہ سے. وہ میں نے اپنا HbA1c کروایا تو وہ 6 آیا نا، مطلب ڈائبٹک تو نہیں لیکن پری ڈائبٹک رینج میں چلا گیا. پھر میں تھوڑا سا پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے ریویو کیا خود کو، میں نے کہا یہ مسٹیک کہاں ہو رہی ہے. وہاں جو ہے نا تھوڑا سا یہ تھا، میں یہ ایکسرسائز تھوڑا سا میں اوائڈ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں کہتا تھا کہ یار میں تھک جاؤں گا، وہ تھکاوٹ سے میں. لیکن پھر میں نے ایک چیز ذہن میں اپنے ڈال دی، میں نے کہا راستہ یہیں سے نکلے گا. آپ ایکسرسائز کریں، اسٹرینتھ ایکسرسائز، کارڈیو اپنی جگہ، ایروبک اپنی جگہ، لیکن اسٹرینتھ، کیونکہ ایروبک میں کر رہا تھا اس سے مجھے کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ملا. لیکن جب میں نے اسٹرینتھ ٹریننگ کو پراپر ڈٹ کر شروع کیا، سب کچھ نارمل ہونے لگ گیا. ہاضمہ، مینٹل جو ہے وہ پاور، اس طرح سے یادداشت تو پہلے بھی اچھی تھی الحمدللہ، اب تو اور بھی زیادہ کافی امپرومنٹ ہو گئی. اور جس کھانے سے میں ڈرتا، جیسے ایگز وغیرہ سے لوگ ڈرتے ہیں نا کھانے سے، یار بی پی ہائی ہوتا ہے کولیسٹرول، اب تو میں کہتا ہوں پورے منتھ میں انڈے ہی سب سے زیادہ کھائیں. کیا بات ہے. اور بہت بڑا پروٹین کھائیے. پروٹین. اچھا اس میں یہ کہ جو آپ لوگ ڈائٹ دیتے ہیں نا، وہ کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہے. لوگ ڈائٹ کو سمجھتے ہیں فاقہ کشی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائٹ کیا چیز، کس چیز کا نام ہے. آپ کو جو ڈائٹ دی جاتی ہے اس میں آپ بہت سے کھانے انجوائے کرتے ہیں. آپ جو کھا رہے ہوتے تھے اپنی نارمل دوسری لائف میں، میں دوسری لائف اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ لاپرواہ والی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں، کیئرلیس، اس سے زیادہ اچھی آپ ڈائٹ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تھا. اور بس، اور سب سے جو بڑی ریکوری جو ہوتی ہے اس چیز میں، افرمیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ. میرا یہ ہوتا تھا کہ صبح کی جب نماز کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، اور اٹھ کے جب بیٹھ کر صرف 2-3 چیزیں میں خود سے کہتا تھا کہ تم فٹ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ، کوئی ایشو نہیں. آپ اپنے باڈی کو میسج دے رہے ہیں، آپ کی باڈی
وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرتی. تو وہ چیز آہستہ آہستہ اب تو الحمدللہ